سفر مدینہ کے متعلق سوال جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت۔ سرکار مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خاک مدینہ وطن میں لانا کیسا؟ سوال، بطور تبرک خاک مدینہ وطن میں لانا کیسا ہے؟ جواب، بطور تبرک خاک مدینہ وطن میں لانا جائز ہے، مگر مشورتاً عرض ہے کہ نہ لائی جائے۔ خاتم المحدثین حضرت سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، اکثر علماء کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما کی خاک، اینٹ، ٹھیکری اور پتھر نہ اٹھائے۔ علماء حنفیہ اور بعض شافعیہ رحمہم اللہ تعالی جائز بھی کہتے ہیں۔ بہر صورت اگر تحفہ مثلا پھل و پانی وغیرہ جس سے اہل وطن کو خوشی ہو بے تکلف ہمراہ لے تو بہتر ہے۔ سفر سے اہل و عیال کے لیے تحفہ لانا صحیح خبروں یعنی حدیثوں سے ثابت ہے۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی خاک، اینٹ، ٹھیکری اور پتھر وغیرہ نہ اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں بھی سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی ہیں، بلکہ ہر مقدس مقام سے نسبت رکھنے والے کنکر و پتھر وغیرہ اس مقام سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتے، جیسا کہ حنفیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں، جمادات یعنی پتھر اور پہاڑ وغیرہ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء عظام رحمہم اللہ السلام اور اللہ عز و جل کے مطیع و فرما بردار بندوں سے محبت کرنے کے وصف یعنی خوبی کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ کھجور کا تنا سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق یعنی جدائی میں رویا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کے رونے کی آواز بھی سنی۔ اسی طرح مکہ مکرمہ زادہ اللہ و شرف و تعظیمہ کا ایک پتھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہونے سے پہلے سلام پیش کیا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا علامہ طیبی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، احد پہاڑ اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے تمام اجزاء سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہونے کی صورت میں آپ کی ملاقات کے لیے گریہ کرتے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لہذا جائز ہونے کے باوجود مقامات مقدسہ کی خاک اور کنکر وغیرہ تبرکات نہ اٹھائے جائیں، یہی بہتر ہے۔ کھجور کا تنا فراق رسول میں رو دیا۔ سوال، مقامات مقدسہ سے نسبت رکھنے والے کنکر و پتھر وہاں سے جدا ہونا گوارا نہ کرتے ہوں، اس قسم کے اگر واقعات ہوں تو بیان فرما دیجئے۔ جواب، کھجور کے تنے کا سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں رونے کا واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ منبر منور بننے سے پہلے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب منبر اطہر بنایا گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تشریف فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ تنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فراق یعنی جدائی میں پھٹ گیا اور چیخے مار کر رونے اور گابھن یعنی حاملہ اونٹنی کی طرح چلانے لگا۔ یہ حال دیکھ کر تمام حاضرین بھی بے اختیار رونے لگے۔ سرکار بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منبر منور سے اتر کر اس کھجور کے تنے پر دست انور پھیر کر فرمایا، تو چاہے تو تجھے تیری جگہ چھوڑ دوں، جس حالت میں تو پہلے تھا ویسا ہی ہو جائے، اور اگر تو چاہے تو جنت میں لگا دوں، تاکہ اولیاء اللہ تیرا پھل کھائیں اور تو ہمیشہ رہے۔
لمحے بھر کے بعد سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اس نے جنت اختیار کی۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی جب یہ واقعہ بیان کرتے تو خوب روتے اور فرماتے، اے اللہ کے بندو، جب کھجور کا ایک بے جان تنا فراق رسول یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں رو سکتا ہے تو تم کیوں نہیں رو سکتے؟ رونے والا سنگریزہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، چند سال قبل مدینہ روڈ پر نواریہ کے قریب مقام صرف پر واقع ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار فائز الانوار پر میں نے حاضری دی اور چند مبارک سنگریزے اٹھا کر کلمہ شریف پڑھ کر ان کو اپنے ایمان کا گواہ کیا اور اسلامی بھائیوں سے کہا کہ ان کو تبرکن پاکستان میں اسلامی بھائیوں کو تحفتاً پیش کروں گا۔ جب اپنی قیام گاہ پر آیا تو ایک سنگریزہ یعنی پتھر کا ٹکڑا ایک جگہ سے نم ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی نمی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں نے اسلامی بھائیوں سے کہا، غالباً یہ ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فراق میں رو رہا ہے۔ انشاءاللہ عز وجل میں ان تمام سنگریزوں کو امی جان رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا دوں گا۔ حیرت بالائے حیرت یہ کہ کچھ ہی دیر میں وہ خشک ہو گیا، یعنی ڈھارس ملنے پر اس نے رونا بند کر دیا۔ بالآخر میں نے ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دربار میں حاضری دی اور ان سنگریزوں کو بصد ادب وہاں رکھ دیا اور امی جان رضی اللہ تعالی عنہا سے معافی بھی مانگی۔ مزدلفہ کی اشک بار کنکریاں۔ منقول ہے کہ ایک بڑھیا حج پر گئی، رمی جمارات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد مزدلفہ شریف کی چند کنکریاں بچ گئیں، وہ انہیں بطور یادگار اپنے ساتھ وطن لیتی آئیں اور ایک پاک کپڑے میں لپیٹ کر ادب کے ساتھ انہیں الماری میں رکھ دیا۔ ایک دن اس کی نظر کنکریوں کی جگہ پر پڑی تو دیکھا کہ وہاں نمی ہے۔ اس نے متعجب ہو کر کپڑے سے کنکریاں نکالیں تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ پانی ان کنکریوں سے نکل رہا تھا۔ گھبرا کر کسی سنی عالم سے رابطہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کنکریاں مزدلفہ شریف کی مقدس سرزمین کے فراق میں رو رہی ہیں، ان کو وہیں بھجوا دیں۔ چنانچہ کسی حاجی صاحب کے ذریعے ان کو مزدلفہ شریف پہنچا دیا گیا۔ خاک مدینہ کا تحفہ۔ سوال، وطن میں خاک مدینہ تحفے میں ملنے پر آپ کیا کرتے ہیں؟ جواب، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی وطن میں خاک مدینہ تحفے میں دے تو اولاً قبول کرنے سے ہی معذرت کر لیتا ہوں کہ میں اس کا ادب نہیں کر پاؤں گا۔ اگر لے بھی لوں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی زائر مدینہ کے ذریعے اس خاک پاک کو دوبارہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما پہنچا دیا جائے۔ جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قرباں دل شیدا ہے ہمارا۔ تبرکات کا ادب کیجیے۔ سوال، کیا مدینہ پاک سے کوئی بھی چیز بطور تبرک وطن میں نہیں لا سکتے؟ جواب، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے تبرکات لا سکتے ہیں مگر ان کا ادب ملحوظ رکھا جائے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، مجھے مدینہ پاک کی چیزیں مثلا لباس، چپل اور برتن وغیرہ وطن میں استعمال کرتے ہوئے بے ادبی کا خوف غالب رہتا ہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی کھجوریں بھی مجھ سے وطن میں نہیں کھائی جاتی، کیونکہ ہاتھ اور منہ پر کھجور کے اجزاء لگ جاتے ہیں، پھر ہاتھ دھونے اور کلی کرنے میں وہ اجزاء گندی نالی میں بہہ جانے کا خوف رہتا ہے۔ بس انہی خیالات کی وجہ سے میں مدینہ پاک کی کھجوریں استعمال کرنے سے بچتا رہتا ہوں، حالانکہ مجھے وطن میں بہت ساری مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی کھجوریں ملتی رہتی ہیں تو میں انہیں کسی اور کے لیے آگے بڑھا دیتا ہوں۔ بہرحال مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی کھجوریں لانے اور کھانے میں کوئی حرج نہیں،
اگر کوئی مسلمان کھاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ عز و جل یہ توہین کی نیت سے کھجورے کھاتا ہے، اور اگر کوئی نہیں کھاتا تو اسے بھی برا بھلا نہیں کہہ سکتے کہ یہ معاذ اللہ عز و جل ان مقدس اشیاء سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اللہ عز و جل ہر ایک کی نیت و ارادے سے خبردار ہے۔ میرے اس فعل پر شرعاً کوئی گرفت بھی نہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ نفلی حج افضل ہے یا صدقہ نفل؟ سوال، نفلی حج افضل ہے یا صدقہ نفل؟ جواب، نفلی صدقہ سے نفلی حج افضل ہے، بشرط یہ کہ نفلی صدقے کی زیادہ حاجت نہ ہو، جیسا کہ فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب در مختار میں ہے، مسافر خانہ بنانا حج نفل سے افضل ہے اور حج نفل صدقے سے افضل، یعنی جبکہ اس کی زیادہ حاجت نہ ہو، ورنہ حاجت کے وقت صدقہ حج سے افضل ہے۔ اس ضمن میں ایمان افروز حکایت ملاحظہ کیجیے، چنانچہ حضرت سیدنا علامہ ابن عابدین شامی قدس سرہ السامی نقل فرماتے ہیں، ایک صاحب 1000 اشرفیاں لے کر حج کو جا رہے تھے، ایک سیدانی صاحبہ تشریف لائیں اور انہوں نے اپنی ضرورت ظاہر فرمائی، انہوں نے ساری اشرفیاں سیدانی صاحبہ کو نظر کر دی اور یوں حج کو نہ جا سکے۔ جب وہاں کے حجاج حج سے پلٹے تو ہر حاجی ان سے کہنے لگا، اللہ عز و جل آپ کا حج قبول فرمائے۔ انہیں تعجب ہوا کہ کیا معاملہ ہے، میں تو حج کی سعادت سے محروم رہا ہوں، مگر یہ لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، کیا تمہیں لوگوں کی بات سے تعجب ہوا؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، تم نے میرے اہل بیت کی خدمت کی، اس کے بدلے میں اللہ عز و جل نے تمہاری صورت کا ایک فرشتہ پیدا فرمایا جس نے تمہاری طرف سے حج کیا اور قیامت تک حج کرتا رہے گا۔ 100 نفلی حج سے افضل عمل۔ حضرت سیدنا ابو نصر تمار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر نصیحت کا طلبگار ہوا۔ وہ نفلی سفر حج کا ارادہ رکھتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، خرچ کے لیے کتنا مال رکھا ہے؟ عرض کی 2000 درہم۔ فرمایا، حج کرنے سے تیرا کیا مقصد ہے؟ دنیا سے دوری، بیت اللہ شریف کی زیارت یا رضا الہی کا حصول؟ عرض کی، رضا الہی کا حصول۔ فرمایا، کیا تمہیں اگر 2000 درہم خرچ کرنے پر گھر بیٹھے رضا الہی حاصل ہو جائے اور تمہیں اس کا یقین بھی ہو تو کیا تم ایسا کرو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا، واپس لوٹ جا اور 2000 درہم ایسے 10 افراد کو دے جن میں کوئی قرض دار ہو تو اپنے قرض سے خلاصی پائے، فقیر ہو تو اپنی حالت درست کرے، عیالدار ہو تو اپنے بال بچوں کی ضرورت پوری کرے، یتیم کی پرورش کرنے والا ہو تو یتیم کو خوش کرے۔ اگر تیرا دل ایک ہی شخص کو دینا چاہے تو اسے ہی دے دینا، کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، مظلوم کی فریاد رسی کرنا، اس کی تکلیف دور کرنا اور کمزور کی مدد کرنا 100 نفلی حج سے افضل ہے۔ جا اور اسے ویسے ہی خرچ کر جیسے میں نے کہا ہے، ورنہ جو تیرے دل میں ہے وہ بتا دے۔ اس نے کہا، اے ابو نصر، میرے دل میں سفر کا ہی ارادہ ہے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور اس پر شفقت کرتے ہوئے فرمایا، جب تجارت اور مشتبہ ذرائع سے مال جمع ہوتا ہے تو نفس خرچ تو اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، لیکن نیک اعمال کو آڑ بنا لیتا ہے، مگر اللہ عز و جل نے قسم ارشاد فرمائی ہے کہ وہ صرف متقین کے اعمال قبول فرمائے گا۔ رضا الہی کے ساتھ ساتھ دکھاوے کے لیے عمل کرنا۔ سوال، کسی نیک عمل میں اللہ عز و جل کی رضا کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اس عمل پر مطلع ہونے کی خواہش کرنا کیسا ہے؟ جواب، کوئی بھی نیک عمل ہو اس میں رضا الہی پانے اور ثواب آخرت کمانے کی نیت ہونی چاہیے۔ لوگوں کو دکھانے، شہرت پانے اور اپنی واہ واہ کروانے کی نیت سے نیک عمل کرنا ریاکاری ہے اور ریاکاروں کے لیے تباہ کاری ہے۔ حضرت سیدنا طاووس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں موقف حج میں کھڑا ہوتا ہوں اور مقصود اللہ تعالی کی رضا ہوتی ہے، اور میری یہ بھی خواہش ہوتی ہے
کہ میرا یہاں کھڑا ہونا دیکھا جائے، یعنی لوگ مجھے دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی بات سن کر کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ حضرت سیدنا کثیر بن زیاد علیہ رحمت اللہ الجواد فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو فرمایا یہ مومن کے بارے میں نازل ہوئی۔ میں نے کہا کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن عمل کے لیے شرک کرتا ہے کیونکہ وہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی رضا چاہتا ہے، اس وجہ سے وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو سعید بن ابو فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ عز و جل شک و شبے سے پاک دن یعنی قیامت میں اولین و آخرین کو جمع کرے گا تو ایک منادی ندا کرے گا، جس نے اللہ عز و جل کے لیے کیے جانے والے عمل میں کسی کو شریک کیا وہ اسی کے پاس اپنا ثواب تلاش کرے، کیونکہ اللہ عز و جل شرکا کے شرک سے بے نیاز ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لوگوں کو اپنے اعمال دکھانے، سنانے اور اپنی شہرت پانے کا شوق بہت برا ہے، اور یہ شیطان کے واروں میں سے ایک وار ہے۔ شیطان لعین اولن تو کسی کو نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہونے دیتا، اگر کوئی اس کے وار سے بچ کر نیک عمل کرنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو ریاکاری، تکبر، حب جاہ اور شہرت وغیرہ میں مبتلا کر کے اس کے اعمال برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ شیطان کی ان چالوں کو ناکام بناتے ہوئے خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عمل کرے۔ ہاں، ایسا شخص جو لوگوں کا پیشوا ہو، لوگ اس سے عقیدت و محبت رکھتے اور نیک اعمال میں اس کی پیروی کرتے ہوں، تو ایسے شخص کے لیے لوگوں کی ترغیب کے لیے اپنے اعمال کو ظاہر کرنا نہ صرف جائز بلکہ افضل ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوشیدہ عبادت علانیہ عبادت سے افضل ہے، اور جس کی لوگ پیروی کرتے ہوں اس کی علانیہ عبادت پوشیدہ عبادت سے افضل ہے۔ آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنا۔ سوال، آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنا یا شہرت چاہنا کیسا ہے؟ جواب، دنیاوی غرض کے لیے نیک عمل کرنا یا نیک عمل کرنے کے بعد اسے دنیا طلبی اور شہرت کا ذریعہ بنانا معاذ اللہ عز و جل دین فروشی اور اکثر صورتوں میں ریاکاری ہے، جس میں جہنم کی حقداری ہے۔ جیسا کہ آج کل بعض لوگ حج و عمرہ کر کے آتے ہیں تو بلا ضرورت جگہ جگہ اپنے حج و عمرے کا اعلان کرتے پھرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، جو آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرے اس کا چہرہ مسخ کر دیا جائے اور اس کا ذکر مٹا دیا جائے اور اس کا نام دوزخیوں میں لکھا جائے۔ آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنے والے ایک نادان آقا اور اس کے دانا غلام کی عبرت انگیز حکایت ملاحظہ کیجیے اور عبرت کے مدنی پھول چنیے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، ایک غلام اور آقا حج کر کے پلٹے، راہ میں نمک نہ رہا، نہ خرچ تھا کہ مول یعنی قیمتاً لیتے۔ ایک منزل پر آقا نے غلام سے کہا، بقال یعنی سبزی فروش کھانے پینے کا سامان بیچنے والے سے تھوڑا سا نمک یہ کہہ کر لے آؤ کہ میں حج سے آیا ہوں۔ چنانچہ وہ گیا اور یہ کہہ کر تھوڑا سا نمک لے آیا۔ دوسری منزل پر آقا نے پھر بھیجا اور کہا، اس بار یوں کہو کہ میرا آقا حج سے آیا ہے۔ چنانچہ اس بار بھی غلام یہ کہہ کر تھوڑا سا نمک لے آیا۔ تیسری منزل پر آقا نے پھر بھیجنا چاہا تو غلام جو کہ حقیقتاً آقا بننے کے قابل تھا اس نے جواب دیا، پرسوں نمک کے چند دانوں کے بدلے اپنا حج بیچا، کل آپ کا بیچا، آج کس کا بیچ کر لاؤں؟
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی وہ غلام بہت دانا تھا۔ اس نے اپنے آقا اور آج کل کے ہر حاجی صاحب کو کتنی زبردست اور عبرت انگیز بات بتائی کہ بلا ضرورت اپنے حج کا اعلان کر کے نمک وغیرہ حاصل کرنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ حج ہی برباد ہو جائے۔ البتہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر کسی نے ریاکاری کے لیے حج کیا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، مگر ریاکاری کا گناہ ہوگا۔ ایسے حاجی کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ اللہ عز و جل ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ریاکاری کی تباہ کاری سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیدل سفر حج کی فضیلت۔ سوال، کیا پیدل سفر حج کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ جواب، حج اگرچہ سواری وغیرہ کی استطاعت ہونے پر ہی فرض ہوتا ہے، مگر تاہم پیدل سفر حج کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ حضرت سیدنا زازان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور جمع کر کے فرمایا کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مکے سے حج کے لیے پیدل چل کر جائے اور مکہ لوٹنے تک پیدل ہی چلے تو اللہ عز و جل اس کے ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں لکھتا ہے، اور ان میں ہر نیکی حرم میں کی گئی نیکیوں کی طرح ہے۔ ان سے پوچھا گیا، حرم کی نیکیاں کیا ہے؟ فرمایا، ان میں سے ہر نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ حج و عمرے کے کاروان اور دعوت اسلامی۔ سوال، پاکستان میں کاروباری طور پر مختلف ناموں سے حج و عمرے کے لیے کاروان تیار کیے جاتے ہیں۔ ان میں بعض کا تشخص دعوت اسلامی والا ہوتا ہے۔ کیا دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کی طرف سے انہیں کچھ حمایت حاصل ہے؟ جواب، حج و عمرے کے مختلف ناموں سے بنائے جانے والے کسی بھی کاروان کو تادم تحریر مدنی مرکز کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی حمایت حاصل نہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا تشخص دعوت اسلامی والا نہ بنائیں تاکہ ان کی بے احتیاطیوں سے لوگ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بدزن نہ ہوں۔ بہرحال ایسے ادارے چلانے والے اور ان کے ذریعے حج و عمرے پر جانے والے اپنے معاملات کے خود ہی ذمہ دار ہیں۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا پیغام تادم تحریر دنیا کے تقریباً 200 ممالک میں پہنچ چکا ہے۔ لاکھوں لاکھ مسلمان الحمدللہ عز و جل اس مدنی تحریک سے وابستہ ہیں۔ اب اگر کوئی دعوت اسلامی کا تشخص اپنا کر کسی بھی قسم کی بدعنوانی کا مرتکب ہو تو اس بنا پر پوری تحریک کو برا بھلا کہنا اور مدنی ماحول سے دور ہو جانا انصاف کے خلاف ہے، کیونکہ ایک یا چند افراد کی غلطی کی وجہ سے ساری تحریک کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنا خوف اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے اور ہر اس عمل سے بچائے جس سے دعوت اسلامی کی دینی خدمات کو نقصان پہنچے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے، نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہوائی جہاز میں گناہوں کا خطرہ۔ سوال، کیا ہوائی جہاز میں بھی گناہوں کا خطرہ ہوتا ہے؟ جواب، جی ہاں، ہوائی جہاز میں بھی گناہوں کا خطرہ رہتا بلکہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حرمین طیبین زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کا سفر چونکہ بڑا ہی مبارک سفر ہے، لہذا شیطان کسی صورت میں بھی نہیں چاہتا کہ یہ سفر گناہوں سے خالی ہو، اس لیے وہ لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور بیشتر لوگ بھی نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس مبارک سفر میں بھی گناہوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوتے ہیں۔ لہذا حجاج کرام کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ حجاج کو مسلم غیر مسلم فلائٹس میں سفر کرنا پڑتا ہے، تو اس حوالے سے نماز کے مسائل مثلا بلندی پر اوقات نماز کی معلومات، قبلہ رخ جاننے، طیارے میں کیا کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھا سکتے، نیز استنجا خانے کے استعمال وغیرہ کی احتیاط کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ بدنگاہی کرنے اور کروانے والیاں۔ سوال، بدنگاہی کرنے اور کروانے والیوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجئے۔ جواب، قصدن بدنگاہی کرنے اور کروانے والیاں گناہگار اور عذاب نار کی حقدار ہیں۔
احادیث مبارکہ میں ان کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ سرور ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف نظر کی گئی اللہ عز و جل کی لعنت، لہذا کبھی بھی بدنگاہی نہ کیجیے۔ اگر اچانک نظر پڑ بھی جائے تو فوراً نظر پھیر لیجیے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق حکم دریافت کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ فوراً نظر کو پھیر لو۔ معلوم ہوا کہ بلا قصد پڑ جانے والی پہلی نظر معاف ہے، جبکہ فوراً نظر پھیر لی جائے۔ ہاں اگر بلا قصد نظر پڑی لیکن دیکھتے ہی رہے یا نظر ہٹا کر پھر دوبارہ دیکھا تو یہ ناجائز ہے کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لو اور دوبارہ نظر نہ کرو کہ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر جائز نہیں۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیچی نیچی مبارک نظروں کی حیا کا صدقہ ہمیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ مسجدین کریمین میں دنیاوی باتیں اور شور و گل کرنا۔ سوال، کئی حجاج کرام مسجدین کریمین میں دنیاوی باتیں کرتے، شور و غل مچاتے اور کہے لگاتے نظر آتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجئے۔ جواب، مساجد اللہ عز و جل کے گھر ہیں، ان کا ادب و احترام کرنا اور انہیں ہر اس چیز سے بچانا جس کے لیے یہ نہیں بنائی گئیں ضروری ہے۔ مساجد میں دنیاوی باتیں کرنے، شور و غل مچانے اور کہے لگانے سے ان کا تقدس پامال ہوتا ہے، اور یہ ایسے امور ہیں جن کے لیے مساجد نہیں بنائی گئیں، لہذا ان کے ارتکاب کرنے والوں کے لیے احادیث مبارکہ میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ مسجد میں ہنسنے کے متعلق سلطان انس و جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ آواز بلند کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا، جو کسی مسجد میں بآواز بلند گمشدہ چیز ڈھونڈتے سنے تو وہ کہیں لا رداہ اللہ علیک فإن المساجد لم تبنا لہذا، یعنی اللہ عز و جل وہ گمشدہ شے تجھے نہ ملائے کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ جو مسجد میں دنیاوی باتیں کرے اللہ تعالیٰ اس کے 40 سال کے اعمال اکارت یعنی ضائع فرما دے۔ نمبر 3، مسجد میں مباح باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ مساجد میں دنیاوی باتیں کرنا، ہنسنا اور آوازیں بلند کرنا وغیرہ آخرت کے لیے کس قدر تباہ کن ہیں۔ مسجدین کریمین میں ایسا کرنے والے حجاج وغیرہ کو ڈر جانا چاہیے کہ جب عام مساجد کے تقدس کو پامال کرنے کی یہ وعیدیں ہیں تو مسجدین کریمین کی بے حرمتی کی وعیدیں تو ان مقدس مقامات کی عظمت کی وجہ سے اور زیادہ سخت ہے، کیونکہ مسجدین کریمین تو دنیا کی تمام مساجد سے افضل و اعلیٰ ہیں، جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بار شریعت جلد اول صفحہ 649 پر ہے۔ سب مسجدوں سے افضل مسجد حرام شریف ہے، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد قدس، پھر مسجد قباء، پھر اور جامع مسجدیں، پھر مسجد محلہ، پھر مسجد شعراء۔ مسجدین کریمین میں کھانا پینا کیسا؟ سوال، مسجدین کریمین یعنی مسجد حرام و مسجد نبوی شریف میں کھانا پینا کیسا ہے؟ جواب، مسجدین کریمین یعنی مسجد حرام و مسجد نبوی شریف ہوں یا کوئی اور مسجد، ان میں کھانا پینا اور سونا سوائے معتکف کے کسی اور کے لیے شرعن جائز نہیں۔ اگر کسی کو مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی حاجت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نفلی اعتکاف کی نیت کر لے تو ضمناً کھانا پینا اور سونا بھی جائز ہو جائے گا۔
میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، صحیح و معتمد یہ ہے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا سوا معتکف کے کسی کو جائز نہیں۔ مسافر یا حضری یعنی مقیم اگر چاہتا ہے تو اعتکاف کی نیت کیا دشوار ہے، اور اس کے لیے نہ روزہ شرط نہ کوئی مدت مقرر، اعتکاف نفل 1 ساعت کا بھی ہو سکتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، ظاہر ہے کہ مسجدیں کھانے پینے کو نہیں بنی تو غیر معتکف کو ان میں ان افعال کی اجازت نہیں، اور بلا شبہ اگر ان افعال کا دروازہ کھولا جائے تو زمانہ فاسد ہے اور قلوب ادب و ہیبت سے عاری، مسجدیں چوپال ہو جائیں گی اور ان کی بے حرمتی ہوگی۔ وَكُلُّ مَا أَدَّى إِلَى مَحْظُورٍ مَحْظُور، یعنی اور ہر وہ شے جو ممنوع تک پہنچائے ممنوع ہو جاتی ہے۔ معتکف کو بھی مسجد میں کھانے پینے کی اسی صورت میں اجازت ہے کہ اتنا زیادہ کھانا نہ ہو جو نماز کی جگہ گھیرے، اور نہ ہی کھانے پینے کی کسی چیز سے مسجد آلودہ ہو، ورنہ جائز نہیں۔ چنانچہ فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ 94 پر ہے، مسجد میں اتنا کثیر کھانا لانا کہ نماز کی جگہ گھیرے، اور ایسا اکل و شرب یعنی کھانا پینا جس سے ان کی تلویث ہو مطلقاً ناجائز ہے اگرچہ معتکف ہو۔ نیز رد المحتار میں ہے، ظاہر یہی ہے کہ کھانا پینا جب کہ مسجد کو آلودہ نہ کرے اور نہ مسجد کی جگہ گھیرے تو یہ سونے کی طرح جائز ہے، کیونکہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا واجب ہے۔ جب مسجد میں کھانا پینا ان دونوں باتوں سے خالی ہو تو معتکف کو بالاتفاق بلا کراہت جائز ہے۔ سالن میں پکی ہوئی الائچی کھانے کا حکم۔ سوال، اگر الائچی سالن وغیرہ میں پکا لی جائے تو کیا ایسا سالن محرم کے لیے کھانا جائز ہے؟ جواب، اگر سالن یا مشروبات وغیرہ میں خوشبو جیسے زعفران یا الائچی وغیرہ کو ملا کر پکا لیا گیا تو محرم کے لیے اس کا کھانا پینا جائز ہے، اور کھانے پینے والے محرم یعنی احرام والے پر کوئی دم یا صدقہ نہیں، کیونکہ پکانے سے ان کا وجود کھانے میں مل کر ختم ہو جاتا ہے، لہذا اب ان کے وجود کا اعتبار نہ رہا اور ان کا کھانا پینا محرم کے لیے جائز ہو گیا۔ حالت احرام میں خوشبودار صابن کا استعمال۔ سوال، حالت احرام میں صابن سے ہاتھ دھو سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، حالت احرام میں صابن سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ حجاز مقدس کے ہوٹلوں میں عموماً خوشبو والا سامان رکھا ہوتا ہے۔ علماء کرام کثرہم اللہ السلام نے اس کے استعمال کو بھی جائز قرار دیا ہے، لہذا محرم کے لیے خوشبودار صابن کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حج کے احکام سیکھنا فرض ہیں۔ سوال، کیا حج کرنے والوں کے لیے حج کے احکام سیکھنا ضروری ہے؟ جواب، جی ہاں، حج کرنے والوں کے لیے حج سے متعلق ضروری مسائل سیکھنا فرض ہے۔ حدیث پاک میں ہے، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث پاک سے اسکول کالج کی مروجہ دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ ضروری دینی علم مراد ہے، لہذا سب سے پہلے اسلامی عقائد کا سیکھنا فرض ہے، اس کے بعد نماز کے فرائض و شرائط و مفسدات یعنی نماز کس طرح درست ہوتی ہے اور کس طرح ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر رمضان مبارک کی تشریف آوری ہو تو جس پر روزے فرض ہوں اس کے لیے روزوں کے ضروری مسائل، جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس کے لیے زکوٰۃ کے ضروری مسائل، اسی طرح حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے، نکاح کرنا چاہے تو اس کے، تاجر کو تجارت کے، خریدار کو خریدنے کے، نوکری کرنے والے اور نوکر رکھنے والے کو اجارے کے، وعلی ھذا القیاس یعنی اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے۔ نیز مسائل قلب یعنی باطنی مسائل یعنی فرائض قلبیہ یعنی باطنی امراض مثلا عاجزی و اخلاص و توکل وغیرہ اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، اور باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری، حسد، بدگمانی، بغض و کینہ، شماتت یعنی کسی کی مصیبت پر خوش ہونا وغیرہ، اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اکثر حج و عمرہ پر جانے والے لوگ حج و عمرہ کے احکام پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھ یا سن لیں تو بھی حافظے کی کمزوری کے باعث بھول جاتے ہیں، اور اس قدر اغلاط کی کثرت کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ
گناہوں پر گناہ اور کفاروں پر کفارے واجب ہوتے چلے جاتے ہیں، مگر حقیقی ندامت نہ گناہوں سے بچنے کا صحیح معنوں میں ذہن اور نہ ہی کفاروں کے ادائیگی کے لیے رقم خرچ کرنے کا جگر۔ یاد رکھیے، جہالت یعنی نہ جاننا عذر نہیں، بلکہ جہالت بذات خود گناہ ہے۔ لہذا جس پر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج فرض ہے، ان کے لیے ان کے متعلقہ ضروری احکام کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ جو خود عقائد صحیحہ اور حج کے مسائل ضروریہ کا علم نہیں رکھتا، اسے تنہا یا عوام الناس کے قافلے میں سفر حج کرنے کے بجائے کسی قابل اطمینان متقی اور محتاط فی الدین وہ متصلب سنی عالم کے ہمراہ سفر کرنا چاہیے۔ خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ سوال: حج و عمرہ کے لیے خریداری کرنے والوں کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ جواب: جس طرح سفر حج کرنے والوں کے لیے حج کے احکام سیکھنا فرض و ضروری ہے، یوں ہی خرید و فروخت کرنے والوں کے لیے خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے، چاہے وہ خرید و فروخت سفر حج کی ہو یا کوئی اور۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہر مسلمان اتنا علم رکھتا تھا کہ جو اس کی ضروریات کو کافی ہوتا، یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرما دیا تھا کہ ہمارے بازار میں وہی خرید و فروخت کریں جو دین میں فقیہ یعنی عالم ہو۔ فی زمانہ علم دین سے دوری اور جہالت کے سبب لوگ خرید و فروخت کے مسائل سے بھی ناواقف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خرید و فروخت کے دوران بہت ساری خلاف شرع باتوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ رہی بات سفر حج کے لیے خریداری کرنے کی، تو اس میں اور زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ کوئی چیز خریدتے وقت اس کا بھاؤ کم کرانے کے لیے حجت یعنی بارگیننگ کرنا سنت ہے، مگر سفر حج کے لیے جو چیز خریدی جائے اس میں بھاؤ کم نہیں کروانا چاہیے۔ کہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، بھاؤ کے لیے حجت کرنا بہتر ہے، بلکہ سنت، سوا اس چیز کے جو سفر حج کے لیے خریدی جائے۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ جو مانگے دے دے۔ خوش نصیب ہیں وہ حاجی جو اس مبارک سفر کے لیے خریدی جانے والی چیزوں کا بھاؤ کم کروانے کے بجائے منہ مانگی رقم ادا کر کے مانگنے والوں کو خوش کر دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان کیے جانے والے جانور کی خریداری میں بھی عشاق کے اندازے نرالے ہوتے ہیں، اور اس جانور کے بھی دام کم کروانے کے بجائے منہ مانگے دام ادا کرتے، بلکہ بسا اوقات مزید بڑھ کر بھی پیش کرتے۔ اور یہ کوئی دھوکہ کھانا نہیں بلکہ عشق کی بات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے ہر اس غلام کو آزاد فرما دیتے جو بکثرت عبادت کرتا، لہذا غلام بھی خوب عبادت کرتے اور رہائی پاتے۔ کسی نے عرض کی کہ غلام رہائی پانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا، اللہ عز و جل کے نام پر دھوکہ دینے والے سے ہم دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہیں۔ تیرے نام پر ہو قرباں میری جان جانے جانا، ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے۔ بار بار حاضری کا شوق تڑپائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سوال: فرض حج ادا کر لینے کے بعد کسی عاشق زار کو بار بار حاضری کا شوق تڑپائے تو وہ کیا کرے؟ جواب: حج فرض ادا کر لینے کے باوجود اگر کسی عاشق زار کو بار بار حرمین طیبین زادہم اللہ شرفا و تعظیما کی حاضری کا شوق تڑپائے تو وہ اللہ عز و جل کی رحمت کے بھروسے پر اس طرح تیاری کرے کہ دل و دماغ، زبان و آنکھ اور ہر عضو کا قفل مدینہ لگائے، یعنی اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانے کی بھرپور سعی یعنی کوشش کرے، اپنے اندر اخلاص پیدا کرے اور ریاکاری والے اسباب سے بچے۔ عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل بڑھانے اور استقامت پانے کے لیے فکر مدینہ کرتے ہوئے روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لے۔ نفس کی خاطر کی جانے والی ذاتی دوستیاں ترک کر کے اچھی صحبت اختیار کرے، کم بولنے اور نگاہیں نیچے رکھنے کی خاص مشق کرے، حرمین طیبین زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے آداب سیکھے، اپنی بے مائیگی، نااہلی، گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین عز و جل کی بارگاہ میں خوب استغفار کرے اور توفیق
خیرات مانگے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رحمت و استقامت کی بھیک طلب کرے۔ جب ظاہری اسباب کا انتظام ہو جائے اور دل بھی مطمئن ہو کہ اب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما کا حتی الامکان ادب کر پاؤں گا اور قصدن گناہوں کا صدور بھی نہیں ہوگا، تو اب حرمین طیبین زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے سفر کی تیاری کرے۔ اگر اسباب نہ بن پائیں تو حرمین طیبین زادہ اللہ شرفا و تعظیما جانے والوں کو بنظر رشک دیکھیں، ان سے ملاقات کا شرف حاصل کریں، ان سے سلام شوق عرض کرنے اور دعائے مغفرت و حاضری کی عاجزانہ التجا کریں۔ اگر قریبی عزیز ہوں تو انہیں رخصت کرنے جائیں اور اپنا یوں بھی ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ عز و جل کبھی تو کرم ہوگا، ہم بھی مدینے جائیں گے۔ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حرمین طیبین میں زیادہ دن قیام کرنا کیسا؟ سوال، عمرے کے لیے جانے والوں کا حرمین طیبین زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں زیادہ دن قیام کرنا کیسا ہے؟ جواب، عمرے کے لیے جانے والے اگر وہاں کے آداب بجا لاتے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا پاتے ہوں تو ان کے لیے زیادہ ایام گزارنا باعث سعادت ہے۔ زیادہ مدت قیام کرنے سے عموماً لوگوں کے دلوں سے اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ گناہوں پر بے باک ہو جاتے ہیں، لہذا ایسوں کو چاہیے کہ کم سے کم مدت قیام کریں۔ مثلا عمرے کے لیے جائیں تو ایک دن میں عمرہ شریف ادا کریں، پھر فوراً سرکار ابد قرار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہوں میں بغرض سلام ایک دن کے لیے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ حاضر ہوں، مسجد نبی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں نمازیں پڑھیں، سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ و شہداء احد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں سلام عرض کرنے جائیں، جنت البقیع شریف میں آرام کنندہ کی خدمات میں بھی سلام عرض کریں، زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موت سے ہم آگوش ہونے کی سعادت ملنے کی صورت میں بقیع پاک میں مستقل داخلے کی اجازت مل جائے تو زہے قسمت، ورنہ بے ادبی اور گناہوں سے بچ نہ پانے کے باعث اگر ضمیر ملامت کرتا ہو تو بقیع شریف پر حسرت بھری نظر ڈالتے ہوئے الوداعی سلام پیش کرتے ہوئے وطن روانہ ہوں۔ میں شکستہ دل لیے بوجھل قدم رکھتا ہوں، چل پڑا ہوں یا شہنشاہ مدینہ الوداع۔ حرمین طیبین زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں کم مدت کی حاضری کو ہرگز کم تصور نہ کیجیے۔ خدا عز و جل کی قسم، وہاں کی حسین وادیوں میں گزرا ہوا ایک لمحہ دنیا کے ظاہری سرسبز و شاداب گلزار کی 1000 سالہ زندگی سے بہتری نہیں بلکہ بہترین ہے۔ وہی ساعتیں تھیں سرور کی، وہی دن تھے حاصل زندگی، بحضور شافع امتاں میری جن دنوں طلبی رہی، ناپاک کپڑوں میں نماز کا حکم۔ سوال، حرمین طیبین زادہ اللہ شرف و تعظیمہ یا کسی بھی جگہ پر طہارت خانوں کے صحیح نہ بنے ہونے کی وجہ سے کپڑوں کا پاک رہنا مشکل ہوتا ہو تو ایسی صورت میں اگر کسی نے ان کپڑوں میں ہی نماز پڑھ لی تو اس کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب، طہارت خانوں کے واقعی صحیح نہ بنے ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو پاک رکھنا اور گناہوں سے بچانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج کل WC کی جگہ کموڈ نے لے لی ہے اور اس میں بھی کہیں قبلے کو پیٹھ ہوتی تو کہیں منہ ہوتا ہے، لہذا اگر 45 ڈگری کے زاویے کے اندر قبلے کو منہ یا پیٹ کر کے استنجا کرنا حرام ہے، اور حرم پاک میں ایک بار کا کیا ہوا حرام کام لاکھ بار حرام کرنے کے مترادف ہے۔ اگر حمام میں فوارہ یعنی شاور ہو تو اسے اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ اس کی طرف منہ کر کے ننگا نہانے میں منہ یا پیٹھ قبلہ شریف کی طرف تو نہیں ہو رہی۔ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ ہونے کے معنی یہ ہے کہ 45 درجے کے زاویے کے اندر ہو، لہذا یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ 45 ڈگری کے زاویے یعنی اینگل کے باہر ہو۔ مساجد کے حمام میں WC ہوتے ہیں مگر رخ درست ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، نیز طہارت کے لیے
لوٹے کے بجائے پائپ سسٹم ہوتا ہے جس کے باعث گندی چھینٹوں سے خود کو بچانا بے حد دشوار ہے۔ بہرحال اگر نجاست غلیظہ کپڑے یا بدن میں 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بے پاک کیے نماز پڑھ لی تو ہوگی ہی نہیں، اور قصدن پڑھی تو گناہ بھی ہوا، اور اگر بنیت استخفاف یعنی نماز کو ہلکا جان کر ہے تو کفر ہوا، اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے کہ بے پاک کیے نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی ہوئی، یعنی ایسی نماز کا اعادہ واجب ہو، اور قصدن پڑھی تو گناہگار بھی ہو، اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے کہ بے پاک کیے نماز ہو گئی مگر خلاف سنت ہوئی اور اس کا اعادہ بہتر ہے۔ اور نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے حصے یا بدن کے جس عضو میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم، مثلا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم، آستین میں اس کی چوتھائی سے کم، یوں ہی ہاتھوں میں ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے کہ اس سے نماز ہو جائے گی، اور اگر پوری چوتھائی میں ہو تو بے دھوئے نماز نہ ہوگی۔ خیال رہے صرف نجاست لگنے کا شک ہونے سے کپڑے وغیرہ ناپاک نہیں ہو جاتے جب تک یقین نہ ہو جائے، اور یقین ہو جانے کی صورت میں نماز کو ہلکا جانتے ہوئے ادا کرنا نماز کی توہین اور کفر ہے، جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد اول صفحہ 282 پر ہے۔ نماز کے لیے طہارت ایسی ضروری چیز ہے کہ یعنی بغیر اس کے نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے کو علماء کفر لکھتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ اس بے وضو یا بے غسل نماز والے نے عبادت کی بے ادبی اور توہین کی۔ مسجدین کریمین میں صفائی کے لیے ملازمت اختیار کرنا۔ سوال: جو لوگ مسجد کریمین میں صفائی کے لیے ملازمت اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ جواب: مسجدیں اللہ عز و جل کے گھر ہیں، انہیں صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا گیا۔ مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے والا گویا اپنے دل کی صفائی کر رہا ہے، اور مسجد کریمین جو افضل المساجد ہیں ان کی صفائی کرنے والوں کی شان کے کیا کہنے۔ حضرت سیدنا عبید اللہ بن مرزوق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ شریف میں ایک عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بارے میں خبر نہ دی گئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر کے قریب سے گزرے تو دریافت فرمائی یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا ام محجن کی۔ ارشاد فرمایا وہی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس کی قبر پر صف بنانے کا حکم دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر اس عورت کو مخاطب کر کے فرمایا تو نے کون سا کام سب سے افضل پایا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ سن رہی ہے؟ ارشاد فرمایا تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے میرے سوال کے جواب میں کہا مسجد کی صفائی کو۔ حرمین طیبین زادہ اللہ شرفهم و تعظیمہ سے وقتاً فوقتاً اور بالخصوص حج کے موسم میں بہار میں دنیا کے مختلف ممالک سے 4 ماہ کے لیے خدام بلائے جاتے ہیں۔ لوگ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ مسجدین کریمین میں خدمت کا موقع مل جانا اسی صورت میں سعادت ہے جبکہ وہاں کے آداب و تعظیم و توقیر میں فرق نہ آنے پائے اور نہ ہی کام میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی واقع ہو۔ ایک بار ایک نوجوان حرمین طیبین زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی زیارت کے شوق میں 4 ماہ کے لیے بطور خادم بھرتی ہو گیا۔ جب اس نے وہاں کی بے ادبیاں اور بے باکیاں دیکھی تو سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ مجھ سے بھی صادر ہو کر رہے گا، تو وہ گھبرا گیا اور اس پر گریہ طاری ہو گیا۔ اس نے سارا کام کاج چھوڑ کر رونے کی ڈیوٹی سنبھال لی، یہاں تک کہ بلانے والوں نے تنگ آ کر خروج لگوا کر اسے وطن روانہ کر دیا۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا زائرو مکے مدینے میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔